سب کو جے مسیح کی۔ ابھی ہم دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 17 چیپٹر اور 14 ورس میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھوں گا۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 17 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا سے لڑیں گے۔ برا کون؟ یسوع سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ شیطان کا جو قہر ہے، غصہ، غضب ہمیشہ ہی سے مسیح پر رہا ہے، اور یہاں پر بادشاہوں کا خیال ہے کہ وہ برا سے لڑیں گے اور اس پہ فتح پا لیں گے۔ یہ ایک پراپوگنڈا جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان نے ان میں ڈالا ہے۔ حیوان پر جو عورت بیٹھی ہے، یعنی مخالف مسیح پر، اس کا جو کلیم ہے، جو اس کا دعویٰ ہے، وہ مسیح کی دلہن ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا حیوان پر جو عورت بیٹھی ہے، اس کا جو کلیم ہے وہ مسیح کی دلہن ہے۔ یعنی اب یہ مطلب ہے کلیم یا وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ جنگ حقیقی جنگ ہوگی، یہ کوئی روحانی جنگ نہیں، یہ حقیقی جنگ کے بارے میں ہے۔ مکاشفہ 18 کی 7 اور 8 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں یہ لکھا ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 7 and 8 میں کیا لکھا ہے؟ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کا عذاب اور غم میں اسے ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ 8ویں آیت میں اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفت آئے گی، یعنی موت اور غم، کال اور آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ ہاللویا۔ یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ حقیقی جنگ ہوگی، جو مسیح کو داؤد کے تخت پر بیٹھانے کی ایک ناکام انہوں نے کوشش کریں گے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے بیٹھنا ہے اس تخت پہ، تو یہ اس کو تخت پہ بٹھانے کی ناکام کوشش ہے۔ حیوان جو ہے یہ جھوٹا نبی، اس کے بادشاہ اور زمین کے سب بادشاہ جن کا ذکر مکاشفہ 16 کی 14 میں ہے، مل کر خدا کے خلاف کیا کریں گے؟ آرماگڈن یا ہر مجدون میں جنگ کرنے کے لیے بڑی دلیری کے ساتھ آئیں گے۔ مکاشفہ 16 کی 16 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ ہم نے اسٹڈی کی ہے، لیکن چلیں، کہا جاتا ہے کہ کچھ آیتیں بھی پڑھیں۔ تو یہاں لکھا ہے، اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، یہ ہر مجدون یہ جو ہے یہ ایک میدان ہے تکونی، اور یہاں جنگ نہیں ہونی، یہاں یہ جو لوگ ہیں یہ اکٹھے ہوں گے، یہ اکٹھا ہونے والی جگہ بڑا پلین ایریا ہے، تکونی سا۔ لیکن یہ جنگ جو ہے، یہ جب میرا اور آپ کا یسوع اس کے ساتھ جو جی اٹھے اور جلالی بدن والے جو سینٹس ہیں، مقدسین اور پاک فرشتے اتریں گے، تو یہ یسوع کے قدم جو ہیں، ہاللویا، زکریا 14 کے مطابق یہ سہون کا پہاڑ بیچ میں سے پھٹ کے اور رائٹ اور لیفٹ سرک جائے گا، اور ایسٹ یعنی مشرق سے مغرب، ایسٹ ٹو ویسٹ، ایک یوسفت کی وادی جو ہے وہ اپنا
تیار ہو جائے گی. 200 میل ہے, 1600 فرلانگ. تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہیں یہ کٹھے تو ہر مجدون میں ہوں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جنگ برا کے خلاف کہ وہ اپنا بادشاہی کا حق واپس نہ لے سکے, جیسا کہ اسکرول یا اس پوتھی میں یا اس مکاشفہ 5 میں وہ کتاب جو اندر بار سے لکھی ہوئی ہے, یہ عزیزو اصل میں اس زمین کی اصلی رجسٹری ہے, ٹائٹل ڈیڈ ہے. اصلی جو ہے وہ یسو مالک ہے, اصلی اس کے پاس ہوتی ہے. تو انسان کو دی تھی تو لمبی بات ہے کہ اس نے, شیطان نے اس سے یہ اختیار لے لیا, لیکن اب وہ اپنا حق لے گا اور یہ موریں کھول رہا ہے, جیسا کہ ہم نے اس سکرول میں لکھا ہوا تھا, یعنی مکاشفہ 5 کی ایک میں. سو جو پچھلے چیپٹر میں خدا باپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ دکھائی گئی, اور اب برا کے ساتھ ہے. دیکھیں نا, یعنی پچھلا چیپٹر جو ہے 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا باپ سے جنگ دکھائی جانے کا ایک نظارہ ہم نے دیکھا تھا, اور اب برا کے ساتھ. اور مکاشفہ 19 میں ریولیشن چیپٹر 19 ورس 19 میں گھوڑ سوار اور اس کی فوج کے خلاف ہم جنگ دیکھیں گے. دیکھیں اس چیز کو مکس نہ کریں. جب پہلی مور کھولی جائے گی تو گھوڑا تو سفید ہی ہے, اس پہ مخالف مسیح بیٹھا ہوگا جس کے ہاتھ میں صرف کمان ہے, تیر اس کو نہیں دیا گیا. سو اس کے سر پہ تخت ہے اور دھنک بھی ہے. سو یہاں جو ہے یہ مکاشفہ 19 میں یسوع بھی سفید گھوڑے پہ آئے گا, پر اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار یعنی کلام نکلے گا, کیونکہ وہ خود ہی کلام خدا ہے. سو اب یہ اس کے خلاف جنگ کریں گے. سو اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری فتح اس میں یہ ساری, یہ ریولیشن 13 کی 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تو چلے عارضی طور پہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ غالب آئے خدا کے لوگوں پہ. سو عارضی طور پہ, ٹیمپریری طور پہ. تو مکاشفہ 13 کی 7 میں کیا لکھا ہے, اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اپنی یہ کنٹرول لے گا. لکھا ہے اور اسے یہ مکاشفہ 13 کی 7 میں, اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے, اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زمان اور قوم پر اختیار دیا گیا. اب یہاں جو اختیار ہے یہ جو ہے یہ ٹیمپریری اختیار دیا گیا تھا. سو آخری فتح جو ہے نا وہ برے کی ہے. یوحنا جو ہے جان 16 کی 33. سو یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں. سو یہاں ہم ایک حوالہ پڑھ دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 33 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا میں بتا نہیں سکا 16 چیپٹر اور 33 میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہاں لکھا ہے, دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پر گندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے. سو خدا یسوع مسیح جو ہے نا یہ اکیلے نہیں ہیں. سو پہلا یوحنا 4 کی 4 میں بھی بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہے کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. اسی طرح مکاشفہ 3 کی 21 بھی دیکھ لی. سو یہاں پر زبور 2 میں جو پیشن گوئی ہوئی تھی پاک روح نے یا ہولی اسپرٹ نے داؤد نبی کی زبانی پوری کی تھی. اب یہاں جو کی تھی ایک پروفیسی کی تھی وہ یہاں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. زبور 2 کی 2 اور 3 کہ سب بادشاہ مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہ آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں سامز چیپٹر 2 ورس 2 and 3 میں. اب بیٹے کا اور باپ کا
اب جو بیٹا ہے جس کے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر انتظار کرنا ختم ہو گیا بھائی. اب تو کمال ہی ہو گئی ہے. دیکھیں زبور آپ ضرور پڑھیے, بڑی خاص آیت ہے زبور 110 کہ میرے خداوند نے میرے خدا سے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھ. دیکھیں زبور 110 کی 1 سے 7 آیات آپ ضرور پڑھیں, بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں سو آپ بھی نکال لیں. سامز 110 اور اس کی پہلی 7 آیات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پڑھنی چاہیے, بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور یہاں لکھا ہے ہاللیلویا, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کروں. آیت 2 میں لکھا ہے خداوند تیرے زور کا عصا سہون سے بھیجے گا, تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر. لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند. خداوند نے قسم کھائی اور پھیرے گا نہیں کہ تو, یسوع کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ملک صدق کے طور پر اب تک قائم ہے. خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا. وہ قوموں میں عدالت کرے گا, وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا. یہ ارمگڈن کی بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا. اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا. وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا, اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. ہاللیلویا. سو یسایہ نبی نے بھی ان باتوں کو جو ہے یہ جو چیپٹر ہے, فل چیپٹر ہے, یہ آپ ضرور پڑھیں. یسایہ 24 باب اس کی پہلی 23 آیات, یہ فل چیپٹر میں اس کی اور ڈیٹیل دی گئی ہے. سو برا ان سب پر غالب آئے گا کیونکہ وہ کیا ہے, خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ. ہی از دا کنگ آف کنگز. مکاشفہ 1:5 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تب برا جو ہے خداوند یسوع مسیح وہ ٹائٹل لے لے گا جو پرانے عہد نامہ میں باپ کا ہے. ہاللیلویا. اب اس کو وہ ٹائٹل لے لے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ استشنا 10:17 میں اور پہلا تموتیس 6:15 میں. سو میں آپ کے سامنے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پڑھ دیتا ہوں. ڈیٹورنمی چیپٹر 10 ورس 17. سو استشنا بوستہ سار اس کی 10:17. استشنا 10:17 میں دیکھیں کیا لکھا ہے. کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ, خداوندوں کا خداوند ہے. وہ بزرگوار اور قادر ہے, محیب خدا ہے, جو رعایت نہیں کرتا, جو رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے. سو یہ ٹائٹل جو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے لے گا. اور یہ پہلا تموتیس 6:15 بھی ہم پڑھیں گے. اپنی بائبلز پلیز نکال لیجئے. پہلا تموتیس اور اس کی 6:15 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا, جو مبارک اور واحد حاکم, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند ہے. ہاللیلویا. سو یہاں ان برگزیدوں کا ذکر ہے جو اس کے ساتھ ظاہرہ آمد پر ہوں گے. ایک تو وہ بادلوں پر آئے گا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 7 سال کے بعد اس کی ظاہرہ آمد ہے, جو زیتون کے پہاڑ پر فزیکلی لینڈنگ ہے. اور اسی جب وہ اس کے ساتھ آئیں گے فرشتے, خدا باپ دیکھیں یہ فرشتے ہوں گے جو پاک فرشتے ہیں, مقدسین پرانے اور نئے عہد نامے کے بھی, اور جو سارے جو
ریپچر کے بعد بھی اوپر گئے ہیں اور ظاہرہ آمد سے پہلے تھے وہ سارے اتریں گے، جیسا کہ فرشتے جو ہیں کوہ سینا پر خدا باپ کے ساتھ اترتے تھے۔ استثنا 33 کی 2، ڈیٹورنمی بوستہ سار 33 کی 2، استثنا 33 کی 2 میں اسی طرح یسوع آسمانی فوج کو اپنے ساتھ لائے گا۔ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 14 اور 19 اور یہودا کا خط اس کی 14 اور 15 آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور یوئیل اس کا چیپٹر 3 ورس 9 to 14، یوئیل 3 کی 9 سے 14، زکریا چیپٹر 14 ورس 4 and 5، زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 14 باب اور 4 اور 5 آیت۔ یہ بلائے گئے اور برگزیدہ وہی الفاظ ہیں جو یسوع نے ایکچولی متی 20 کی 16 میں، میتھیو چیپٹر 20 ورس 16 اور میتھیو چیپٹر 22 ورس 14، یعنی متی رسول کی انجیل اس کا 22 کی 14 میں استعمال کیے ہیں، یعنی بلائے گئے اور برگزیدہ یہ ساتھ ہوں گے۔ اور پطرس نے یہودی ایمانداروں کو، یعنی پہلا پطرس اس کی پہلے کی پہلی آیت، 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 1 اینڈ 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9۔ پہلا پطرس کی پہلا باب کی پہلی آیت اور پہلا پطرس 2 کی 9 میں کہے۔ مسیح کی دوسری آمد کے وقت آسمان پر 3 قسم کے ایماندار ہوں گے بھائی۔ ایک تو پری چرچ سینٹس ہیں، وہ ایماندار جو کلیسیا بننے سے پہلے یعنی پینٹیکوس کے دن سے پہلے مر گئے تھے، یعنی کہ ابراہیم کی گود میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ ٹیمپریری پیراڈائز یا جو فردوس ہے، ٹیمپریری عارضی فردوس یا جس کو ہم کہہ لیں سورگ، پہلے نیچے تھا، اور کس طریقے سے اس کا ذکر خداوند یسوع نے لوکا 16 کی 22 میں بھی بتایا گیا۔ امیر آدمی لازر کی کہانی ہے 19 سے آگے آپ دیکھ لیں 31 میں۔ تو پھر کس طریقے سے وہ ٹیمپری پیراڈائز ہم دیکھتے ہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو 40 دنوں کے بعد انہوں نے صعود فرمایا، 40 دن اور رات کے بعد صعود فرمایا، اسینڈ ہوئے۔ تو اس وقت زبور 68 کی 18، سام 68 ورس 18، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے افسیوں کے جو خط ہے اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں بھی اسی لیے بیان کیا گیا ہے۔ وہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، افسیوں 4 کی 18 اور 19 آیت میں، کہ یہ کس طریقے سے وہ ٹیمپریری پیراڈائز خداوند یسوع مسیح صعود جب فرمایا تو وہ ساتھ لے گئے۔ تو اس لیے پری چرچ سینٹس یعنی جو پینتیکوسٹ کے دن سے پہلے، یعنی اعمال 2 یا دا بک آف ایکٹ چیپٹر 2، عید پینتیکوسٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے تھے جو سب وہ لوگ، اور پھر چرچ سینٹ کلیسیا بننے کے بعد اس کے حوالے بھی آپ نوٹ کر لیں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 7 کی 38 and 39 ورس، جان چیپٹر 7 ورس 38 and 39 ورس، دا بک آف ایکٹس، یہ وہی عید پینتیکوس کے لیے رسولوں کے اعمال اور یا چیلوں کے کرتب، اس کا چیپٹر 2 آپ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ 1 کرنتھینز چیپٹر 12 ورس 13، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 کی 13 میں نے، چاہے ہم یہودیوں، یونانیوں، آزادوں، غلاموں، ہم نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن یعنی یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، اور وہ روح جان جو ریپچر سے پہلے مر گئے تھے وہ بھی آسمان پر جائیں گے۔ دیکھیں 2 کرنتھیاں 5 کی 6 اور 8 آیت، یعنی 2 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 6 to 8 اور فلپین چیپٹر 1 ورس 2۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 قسم کے ایماندار جو ہیں گے یہ یسوع کے ساتھ اس کی دوسری آمد میں آئیں گے، پاک فرشتے ہیں، اور یہ پری چرچ سینٹس ہیں، چرچ سینٹس ہیں،
اور پوسٹ چرچ سینٹس ہیں جو کہ بعد میں بھی قتل ہو کے اوپر جائیں گے. سو خداوند آپ کو برکت دے. اور آج ہم نے یہ بائبل میں دیکھا کہ ہم نے یہ جو آیت ہے یہ 14 ہم نے یہاں ختم کی اور آئے ہیں 15ویں آیت کی طرف ہم جاتے ہیں. The book of Revelation chapter 17 verse 15. یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 17 کی 5 پرکاشی پوتھی اور دی 17 دی 15ویں آیت. سو مکاشفہ 17 کی 15 میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا. کس نے کہا؟ کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر وہ کسبی بیٹھی ہے. اس نے کس نے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ امتیں ہیں، یعنی وہ پانی جس پہ وہ کسبی ہے بیٹھی ہے، یعنی ہارلیٹ بیٹھی ہے. وہ امتیں ہیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. پھر آیت کو میں پڑھوں گا. پھر اس نے مجھ سے کہا جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. سو اس چیپٹر میں کسبی کی مختلف پکچرز یا تصویریں ہمیں دکھائی گئی ہیں. یہاں پر وہ پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، جیسا کہ مکاشفہ 17 کی 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا. پانی آیت کے مطابق جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ امتوں کو، گوتوں کو، گروہوں کو، قوموں کو اور اہل زبان ہیں. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کام انٹرنیشنلی ہوگا بھائی. جتنی زبانیں بولنے والے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے متعلق 7 سر 7 بادشاہ ہیں. یہ 7 بادشاہوں کو ظاہر کرتا ہے. کسبی کا گلوبل انفلوئنس، یعنی اس کا جو یہ کسبی جو ہارلیٹ جو ہے یہ اس کا جو اثر و رسوخ ہے، گلوبل انفلوئنس ہسٹری کے شروع سے لے کر مسیح کی دوسری آمد تک جاتا ہے اگر ہم دیکھیں. سو آئیں ہم یہاں ہمیں یہ آیت جو ہے یہ 15ویں یہ بھی ختم ہوئی. سو آئیں اپنی بائبلز پلیز کھولی رکھیں ہندی اور پنجابی کی. سو دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16 ہم پڑھیں گے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 17 کی 16 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 17 کی 16 تو یہاں لکھا ہے اور جو سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان جو سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا دیں گے. 10 سینگ جو حیوان پر ہم نے دیکھے ہیں وہ کسبی سے عداوت رکھیں گے. یہ سارے اس کی ٹیم جو ہے، یعنی اینٹی کرائسٹ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مل کر مخالفت کرے گا اور اپنے لیے سارا اختیار حاصل کر کے اب کیا کرے گا؟ اپنی عبادت کرائے گا، اپنی ورشپ کرائے گا، جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق ایکچولی یہ ہے، تاکہ اس کو موقع نہ ملے کہ اس کو پھر آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. ڈینیل 17 کی 17 اور پیدائش جو ہے جینسس، دا بک آف جینسس اور اس کی پیدائش 50 کی 20 میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ہم ڈینیل 17 کی 17 جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور یہاں لکھا ہے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے یعنی مخالف مسیح کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق رائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دیں گے. سو یہ ایک پلان ہے تاکہ یہ کام ہو گئے. سو پہلے 3.5 سالوں میں جب وہ زیادہ اختیار حاصل کر رہا ہوگا، پہلے 3.5 سالوں میں، تو 10 بادشاہوں کے ساتھ مل کر کسبی کا تخت الٹے گا اور اسے ننگا کر کے چھوڑ دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ٹیمپلز ہیں لے لیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی ان کا سونا اور قیمتی چیزیں بھی یہ اپنے کنٹرول میں کر لے گا. سو یہ
جو ہیں یہ سب جو ہیں یہ خدا کے ہتھیار بن کر بابل کہ اس خراب نظام کو تباہ کر ڈالیں گے. یہ جو قصبی ہے اس کی بہت ہم نے اسٹڈی دی ہوئی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ بابل ہے, عراق کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے وہ اس کے سارے نظام کو خدا انہی کے ہاتھوں سے تباہ کرے گا. کام تو یہ خدا کا ہے, لیکن انہی کے ہاتھوں سے خدا شیطان اور یہ بدروؤں کے ہاتھوں سے بھی کام لے لیتا ہے, کیونکہ وہ خدا ہے, اور باقی ساری جو ہیں وہ اس کی مخلوقات میں سے ہیں, کیونکہ خدا ہی نے ان کے دلوں میں جیسے آیت پڑی گی اس کام کے لیے اس نے تیار کیا. سو یہ ٹریبولیشن مصیبتوں کا جو مڈ ہوگا درمیان میں وہ اس کو مار ڈالیں گے. یہ دو طرح سے ہوگا. جیسے نمبر ایک کس کو مار ڈالیں گے, یہ یہاں یہ دیکھیں, نمبر ایک جو زخم کاری مخالف مسیح کو لگایا گیا تھا شیطان خود ہیل کرے گا اور مسیح کے جی اٹھنے کی امیٹیشن یعنی نقل کرے گا. بھائی مسیح بھی تو مر گیا تھا, اتنی کون سی بات ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. نمبر دو, اس کے بعد سے یہ زخم کاری یہ اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ریولیشن 13 میں بھی ذکر ہے. سو نمبر دو, اس کے بعد سے دنیا بابل کی پوجا یعنی بابل کی پوجا کی جائے گی, حیوان کی امیج کی پوجا کریں گے. یعنی وہ پہلے تو وہ بابل کی پوجا کرتے تھے, لیکن جب یہ وہ خدا یہ اس کو طاقت دے گا یا الاؤ کیا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے, دیکھیں شیطان جو ہے اس میں زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہے, ورنہ زندہ تو وہی کر سکتا ہے جو خالق ہے, جو کریٹر ہے. لیکن جیسے کہ یہ آیت ہم نے پڑھی ہے 17 میں کہ خدا ایک لمیٹڈ دے گا تاکہ بابل کی پوجا جو لوگ کرتے تھے وہ حیوان کی امیج کی پوجا کریں. سو جھوٹا نبی سب ریلیجنز کو ختم کرنے کی کرے گا, صرف اینٹی کرائسٹ جس میں شیطان سمایا ہوگا اس کی پوجا وہ چاہتا ہے کہ میری ہی پوجا کی جائے. یہ گریٹ ریولیشن کے شروع میں ہوگا, مکاشفہ 13 میں اس کا ذکر ہے, ریولیشن چیپٹر 30 میں. اس وقت لوگوں کو حیوان کی چھاپ لینی پڑے گی بھائی, اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا کیا کرنا پڑے گا, اقرار کرنا پڑے گا, ہاں جی ہم تیرے ساتھ ہیں. یہاں صرف دو ہی راستے رہ جائیں گے, نمبر ایک حیوان کے پیچھے چلنا یا یسوع کے پیچھے چلنا. اگر جنہوں نے وہ مہر لی ہے وہ چاہے اس وقت جو ایماندار بن چکے ہوں گے, بلیورز ہوں گے, وہ اپنی اگر انہوں نے جس نے بھی موت لے لیا وہ اپنی نجات کھو بیٹھے گا. اب اینٹی کرائسٹ کا راستہ صاف ہو جائے گا کہ وہ لوگوں سے اپنی ورشپ کرا سکے. پھر بابل کی حکومت تباہ ہو جائے گی جو کہ گریٹ ریولیشن کے آخر میں ہوگا. یہ ریولیشن 18 میں ہم دیکھیں گے. دھرتی کے سب لوگ حیوان کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ آیت جو ہے یہ یہاں جو ہے یہ ٹائم ہو رہا ہے, اس لیے ہم یہ جو مکاشفہ 17 کی 16 آیت تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے اگلی اسٹڈی میں. خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح.